زرق برق لباس رہ جاتے ہیں، روشنیاں رہ جاتی ہیں، خوبصورت تقاریب رہ جاتی ہیں، مگر ان سے نہ دل ہل رہے ہیں نہ کوئی نتیجہ باہر نکل جا رہا ہے۔ دونوں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور دونوں کے خدا کے ذکر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کا ذکر سپردگی سے جنم لیتا ہے اور دوسرے کا ذکر نفس کی پوشیدہ خود غرضی سے۔ پہلا روح کو خالی کر دیتا ہے یہاں تک کہ صرف اس میں الہ باقی رہ جائے، دوسرا روح کو، بلکہ روح کو کیا کہوں میں، نفس کو ان لفظوں سے پھلا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، کیا یہ جو کاسمک مرر ہے، یہ جو کائناتی آئینہ ہے، یہ کسی اسپیس لیس کوریڈور میں کھلتا ہے؟ کیا جب میں اپنے آئینے کی طرف جاتا ہوں تو یہ کسی ایسی راہداری میں کھلتا ہے جہاں لازماں ہے، جہاں ابدی سانس کی خاموشی میں سب ایک ہو جاتا ہے؟ یہ جملہ سننے میں گہرا لگتا ہے، دل میں ایک راز کو اور ایک جستجو کو جگاتا ہے، ایک مسٹری کو جگاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر لفظ دل کی پہچان کے دروازے نہ کھولیں تو وہ صرف ایک ملمہ کاری ہوتی ہے سونے کی، اس کی دھن میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ عرفانی زبان زینت نہیں ہے، یہ صرف لفظوں کی سوداگری نہیں ہے، یہ باطن کی طرف اشارہ ہے۔ جب قاری کے اندر یاد کی ہلکی سی جنبش، ہیبت کی کپ کپی، چبھن کی صداقت یا بیداری کی لو جاگے تو استعاراتی سطر زندہ ہو جاتی ہے، اور جب یہی زبان اخلاقی شعور کو معطل کر دے، سسپینڈ کر دے، جی ایبسٹریکٹ گھڑی ہوئی وہم سازی بنا دے، تو یہ ان خوبصورت الفاظ کا غلط سا مصرف ہے۔ سچا تصوف تو اترتا ہے، وہ سانس لیتا ہے، وہ ہڈیوں کی گہرائی تک اتر جاتا ہے۔ ہر عہد میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سیکرڈ کی، مقدس کی نقل اتنی کامل دکھائی دے کہ فرق صرف دل ہی بتاتا ہے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت نے صاحب فرمایا تھا کہ نقلی سونا بازار میں صرف اس وجہ سے بک رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اصلی سونا موجود ہے۔ تو پھر جب نقل اصل کے اتنا قریب دکھائی دینے لگے کہ وہ کنڈیشن مائنڈ کو سمجھ ہی نہ آئے، وہاں پر صرف یہ آپ کا صاف دل بتاتا ہے کہ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، الہی نغمے گونجنے لگتے ہیں جب دل گواہی دیتا ہے، الوہی باتیں فضا میں بھر جاتی ہیں۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی بہترین سے واز، کتنے ہی جوش والے مقرر دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ اپنی بات زور زور سے اور مسلسل جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے جیسے شاید وزن غائب ہو جاتا ہے۔ جی وہ ہم سنتے تو ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم مبہوت بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا علم کا پہاڑ جو ہے
وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم مروب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے۔ سچ کے بغیر یہ چمکتا آپ کو دکھائی تو دے رہا ہے، لیکن یہ جل نہیں رہا ہے، اس کے اندر روشنی کچھ نہیں ہے۔ پہلے زمانوں میں کہتے تھے کہ لوگ خاموش رہتے ہیں، آج کل کے زمانوں میں آج کا بحران جو ہے، وہ آج کا کرائسس خاموشی تھوڑی ہے، سائلنس تھوڑی ہے۔ یہ خاموشی کا بحران نہیں ہے، یہ اضافے کا بحران ہے، یہ تکاثر کا بحران ہے۔ چمکتی زبانیں، صوفیانہ انداز، اور وہ بھی بہت ہی عجیب اور بھونڈے سے، اور تراشی ہوئی ریپیٹڈ سطریں، ادھار لی ہوئی، جن کے بیچ وہ ہمیں کیونکہ وہ رٹا ہی سکھایا جاتا ہے، تو ماں سوائے اس رٹے کے کچھ نہیں ہے۔ سچائی کی کم سی سانسیں۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اسپرچویلٹی یا صوفیزم بھی فیشن بن گیا ہے۔ صوفیانہ زبان جو ہے وہ ادھار لی جاتی ہے۔ محبت، وحدت اور سپردگی کے نعرے بلند ہیں، مگر ان لفظوں کو معنی دینے والی آگ سے بچا جاتا ہے۔ تب حسن رہ جاتا ہے، مگر اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ بلبلا رہ جاتا ہے، مگر نتیجہ نہیں ہوتا۔ زرق برق لباس رہ جاتے ہیں، روشنیاں رہ جاتی ہیں، خوبصورت تقاریب رہ جاتی ہیں، مگر ان سے نہ دل ہل رہے ہیں، نہ کوئی نتیجہ باہر نکل جا رہا ہے۔ خود صرف کلیمڈ کشف رہ جاتے ہیں، ذمہ داری نہیں رہتی۔ یہ کوئی تصوف نہیں ہے، یہ سراب ہے۔ بڑی گمراہی ہوتی ہے بڑائی کی پرستش، بڑے جذبات، بڑے مناظرے، بڑے ہوتے۔ ہمارا جو اب کیا کیا جائے کہ یہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ذیلی حکایتوں میں سبھی لوگ کھو گئے، قصہ تمام پھر سے سنانا پڑا ہمیں۔ تو اب ذیلی حکایات میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمیں قصہ دوبارہ جو ہے وہ بتانا پڑ رہا ہے۔ بھیا، چشتیہ سلسلہ اس کا ایک وصف تھا، اس کا ایک وصف ہے، اس کا ایک مزاج ہے جی، اس کا ایک مشرب ہے، اور وہ مشرب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ مشرب ہے ترک دعویٰ۔ اور آج جب میں دیکھتا ہوں تو بڑے عہدے، بڑے ہجوم جی، بڑے مناظرے، بڑے فالوورز جی، گویا سچ کا پیمانہ دہرانے والوں کی تعداد ہو، اور روحانیت کو تالیوں اور نعروں سے تولا جا رہا ہو۔ ہمارے بزرگان نے خدا جو ہے، راہ فکردہ موری ہو، ملا پنڈت لنگن نہ دین دے، جو لنگیا سو چوری ہو۔ یہ ہمارے بزرگ تو دکھائی دینے کے خواہاں تھے ہی نہیں، دیکھنے کے خواہاں تھے۔ دکھائی دینے کے ہرگز نہیں تھے، دیکھنے کے تھے کہ انہیں حقیقت نظر آئے، انہیں اس اپیرنٹ ملٹیپلیسٹی میں وہ وحدت اور وہ یونٹی نظر آئے جی۔ کوئی طلب ان کو نہیں تھی، اور ابھی بھی ان کو کوئی ایسی طلب نہیں ہے کہ ان کی آوازیں سلطنتوں میں نہ گونجیں جی۔ ان کی خاموشیاں آج بھی بولتی ہیں۔ یہ پیروکار تھوڑی جمع کرتے تھے، یہ تو وہم توڑتے تھے۔ سچا تصوف ایسے شاندار نہیں ہوتا، وہ باطن میں وسیع اور ظاہر میں پردہ پوش ہوتا ہے۔
وہ اناگ کو مست نہیں کرتا، اناگ کو اس وحدت میں محو کر دیتا ہے۔ وہ برتری کا زوم نہیں دیتا، ہور بھی نیواں ہو فقیرا ساڈے نالوں سارے چنگے، جی نفس کے دھوکے کو کچل دیتا ہے، برتری کا زوم تھوڑی دیتا ہے۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کنجامی، کہ اگر عشق کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اپنے نسب کو ترک کر دے، کہ در این راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، اس راستے کے اوپر کون کس کا بیٹا ہے یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حقیقی رویت کی طرف توجہ ہوتا ہے، خوشامد نہیں کرتا۔ جی آدمی کے وجود کی کشش ثقل بدل جاتی ہے، اس کی گریوٹی بدل جاتی ہے، ہر کوئی اس کی طرف خود سے کھنچا چلا آتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے وجود کی ایک کشش ہے نا، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے وجود مسعود کی ایک کشش ہے نا، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت میرے جد امجد کے وجود کی ایک کشش ہے نا، تو یہ کشش ثقل ہے۔ یہ وہ دو مرتبوں کے پیچھے نہیں بھاگے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، صرف اسی خدشے کے باعث دہلی سے اجودھن آئے اور اس کو پاک پتن کیا، کیونکہ ان کے بہت سے پیر بھائی بادشاہ کے دربار میں جانے لگ گئے تھے۔ جی تو یہ بزرگ اپنی خاطر کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے، صرف حق کی خدمت کے لیے ہوتا تھا۔ انہیں مخلوق کے ساتھ ان سے کوئی ریکگنیشن جو ہے وہ نہیں چاہیے ہوتی تھی۔ تو روحانی فریب دیے جاتے ہیں، جی دونوں خدا کا ذکر کرتے ہیں اور دونوں کے خدا کے ذکر میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کا ذکر سپردگی سے جنم لیتا ہے اور دوسرے کا ذکر نفس کی پوشیدہ خود غرضی سے۔ پہلا روح کو خالی کر دیتا ہے یہاں تک کہ صرف اس میں الہ باقی رہ جائے، دوسرا روح کو، بلکہ روح کو کیا کہوں میں، نفس کو ان لفظوں سے پھلا دیتا ہے، جی اور اصل جو ہے اس کی وہ جوں کی توں ہی جو ہے وہ رہتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو روحانی استعاروں میں بولتے ہیں ابھی سچ سے بہت دور ہے۔ سچی میں آپ کو بتاؤں تو وہ ایک ایسی شراب کا ذکر کر رہے ہیں جس کو انہوں نے چکھا ہی نہیں، جی وہ ایک ایسی سوختہ آگ کی بات کرتے ہیں جس میں وہ جلے ہی نہیں، جی وہ دروازے دکھا رہے ہیں جو کہ پردے ہیں، جی تو اصل تصوف تو ان سب چیزوں سے بچاتا ہے، جی وہ تو دغوں سے آپ کو دور کرتا ہے، وہ تو آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ باطنی تجربے کی کسوٹی اس کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ وہ انا کی گرفت کو توڑتا ہے، صفائی لاتا ہے، ابہام کو دور کرتا ہے، دل کو زیادہ عادل، زیادہ نرم، زیادہ بے خوف اور زیادہ راست بناتا ہے، خدا کی بادشاہی کی طرف بات کرتا ہے، غیر مرئی تخت جو ہے اس کی راہ دکھاتا ہے، زبان پر محبت اور ہاتھ میں اختیار۔ فرق یہی ہے، کیا یہی تصوف ضمیر انکسار اور رحمت کو گہرا کرتا ہے؟ کیا یہ باطنی انقلاب بھڑکاتا ہے یا بے تکی بڑائی سے روشنی کو دھندلا دیتا ہے؟ صاحبو سچ سادہ ہوتا ہے، جھوٹ کو ملمہ کاری اور چکنا اور پھسلن زدہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہو تو وہ پکڑا جائے، اور سادگی سچ میں ہے۔
یہ سچ کا نور اترتا ہے اس سچے خدا کا تو یہ پاک کر دیتا ہے۔ تو نفس سے نکلے ہوئے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں، مگر نفس سے نکلے ہوئے لوگوں کی پہچان تو تبھی ہو جب ہم اپنی پہچان کے کسی سفر پر نکلے ہوں، جب ہم اپنے اندر کے سچ کی طرف بڑھے ہوں۔ تو صاحبو، یہ باہر جھوٹا جھوٹا اور 2 نمبر جو آپ کو تمام نظر آ رہے ہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کی خود اپنے 1 نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ اسی لیے آپ کا 2 نمبر اندر کا باہر والے 2 نمبروں سے ہی ملاقات کر رہا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا راستہ دنیا سے فرارگاہ نہیں ہے، یہ ایک خفیہ سا وہ شعلہ ہے جو دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس راستے پر آپ کو خود چلنا ہوتا ہے اور اپنی ذات کے ان ظلمات سے نکلنے کے لیے اللہ کریم سے مدد مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ جس روح پر اندر کا پردہ ہٹ گیا وہ جانتی ہے کہ باہر کے پردے بھی اٹھنے چاہیے۔ یہ آپس میں باہم جو ہے وہ ملی ہوتی ہیں، یہ حقیقت کا تضاد نہیں، یہ کلیت کی نشانیاں ہیں۔ کبھی زخم دے کر شفا، کبھی روک کر آزادی، کبھی جدا کر کے ظاہر کرنا۔ تو یہ کتاب میں ہمارے آرام کو خوشامد کرنے نہیں آئی، اسے جگانے نہیں آئی۔ جو تضاد ہمیں دکھتا ہے وہ ہماری بصیرت کی حد ہے، باطن اور ظاہر میں جنگ نہیں، یہ اسی راز کے 2 ہاتھ ہیں۔ جو صوفی واقعی دیکھتا ہے اس میں عدل پیدا ہوتا ہے، جو راہی واقعی مٹتا ہے وہ دنیا کے دکھ سے جیتا ہے، اندر کے سکھ میں جاتا ہے۔ اس حرکت کے بغیر ہر سرشاری دھوکہ ہے اور ہر روشنی ظلمات ہے۔ تو نکالی کے بحران کا علاج آپ کے اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے، وہ سچ جس کی قیمت ہو، وہ حسن جو جھکا دے، وہ رویت جو خدمت بنے۔ آدمی کو کچھ نہ ہونے پر راضی ہونا ہوگا۔ آپ کچھ ہونے کی جستجو میں ہیں، کچھ ہونے کے لیے وہ جو آپ نے ایک نقلی ہونا بنا رکھا ہے، اس نقلی ہونے سے آپ کو دستبردار ہونا ہوگا۔ اپنی پرسنالٹی کے اندر آپ جو چیزیں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں ان کو حقیقت میں اپنے کردار میں انکارپوریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کا کردار ہی اصل ہے۔ اگر اس کے اندر حسن آئے تو شخصیت کے اندر یا آپ کے پرسونا کے اندر وہ جھلکے گا، اور اگر آپ صرف اپنے پرسونا کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر جو آپ نے خود بنائی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اگر یہ صرف اسی میں رہتا ہے تو یہ آپ کو تھکا دے گا۔ نقلی عجز بھی آپ کو تھکا دے گا، نقلی مسکراہٹیں بھی آپ کو تھکا دیں گی، نقلی خوش اخلاقی بھی آپ کو جو ہے وہ تھکا دے گی۔ تو حضور والا، آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے ہے، آپ شخصیت کے اوپر، اپنے اس لباس کے اوپر، جو اس نقاب کے اوپر جو ہے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اصلی چہرے کے اندر اس خوبصورتی کو لانا شروع کر دیں، ان نقوش کو بہتر کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو کہ ہم اپنی شخصیت کے اوپر اتنی توجہ دینے سے، اپنے پرسونا کے اوپر اتنی محنت کرنے سے زیادہ وقت اپنے کردار کے اوپر محنت جو ہے
وہ کرنے لگ جائیں اور اپنی اوریجنلٹی کو سامنے لے آئیں. یہ جو کرتب دکھاتے پھر رہے ہیں نا لوگ جی، ان کرتبوں سے رک جائیے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہے. اگر روح بدلی نہیں تو اس نے کیا دیکھا، اس نے کیا سنا؟ اور اگر یہ گھر کو نہیں لوٹی جی، یہ رجوع میں نہیں گئی تو اس نے کون سا وصل پایا؟ کون سی ریکگنیشن، کون سی پہچان اس کو جو ہے وہ مل گئی؟ تو لوٹ آئیے. یہ واپسی کا سفر ہے. یہ راہ جو ہے جسے طریقت کہا جاتا ہے، یہ رجوع کا نام ہے، یہ لوٹنے کا نام ہے. یہ واپس آگے کدھر بڑھ رہے ہو؟ تمہاری روح وہ پہلے سے شرف پر ہے. تم کون سا شرف ڈھونڈنے نکلے ہو اس عارضی بے ثبات دنیا میں، جہاں پر تمہارے پاس یہ اختیار بھی نہیں کہ اپنی سانس کو کچھ دیر روک سکو؟ تو یہاں پر کیا، یہ کون سا سفر ہے؟ باہر کا سفر ہے بھیا، یہ واپسی کا سفر ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور واپسی کے اس سفر پر آپ کو آسانیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین.